ایسے حالات میں نا اگر آپ چپ رہتے ہیں نا تو پھر آپ پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اللہ اکبر. جی اگر چپ رہتے ہیں تو سوالیہ نشان آتا ہے. چپ رہنا حل نہیں ہے، نہ چپ رہنا حکمت ہے. ایسے موقع پر آپ علل اعلان بول کر بتائیں کہ میں کدھر ہوں، واہ 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 واہ. دنیا کو پتہ چلے، کیا بات ہے، سبحان ہر اللہ. شے گواہ ہو جائے، ہر شے گواہ ہو جائے کہ ایسے وقت میں اس کی زبان کس کے لیے کھلی، اس کا ہاتھ کس کے لیے اٹھا، اس کا قلم کس کے لیے چلا، واہ واہ مفتی صاحب. اس کا علم کس کے لیے بولا، واہ واہ اس کی محبت کس کے لیے نچاور ہوئی. کیا کہ اس وقت کو گواہ بنانا چاہیے کہ ایسے حالات میں جی حضور. کس نے اپنا غلامی کا حق کدھر رکھا ہے. سبحان تو اللہ چپ رہنا کوئی حکمت نہیں. اور یہ بات میں نے سبحان اللہ. بڑے کچھ بڑے پلیٹ فارمز پہ بھی ان کو توجہ دلائی کہ جناب بولنا ضروری ہے، جی بتانا ضروری ہے، آنا ضروری ہے، آپ کا موقع پتہ چلے آپ کدھر کھڑے ہیں. جی بے شک. تو ایسے حالات میں بالکل یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم نے بالکل کلیئرلی اپنی ہر شے جی بے شک. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں. بے شک ہم اسے بے شک. سید کائنات کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک پہ نچھاور کرتے ہیں. بے شک آمین انشاءاللہ. اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ میں تو اس نظریے پر ہوں کہ ہماری گناہگار اور گندی زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، بے شک بے شک. ان کا نام لیں. اللہ. پھر کیوں لیتے ہیں کہ وہ پاک ہیں. واہ کیا کہہ رہے. اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی آل کو طہارت ازلی کے لیے چنا ہے. واہ واہ واہ. کیا واہ. کہنے کیا سبحان اللہ. رسول سبحان ماجد اللہ سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس سبحان اللہ. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جی اللہ. اس کی روشنی میں کہ طہارت ازلی کے لیے چنا ہے. واہ واہ واہ. واہ. تو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. ان کا ذکر کریں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے. پاک ہو جائیں گے. واہ کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ان کا سبحان ذکر اللہ. کریں گے سبحان تو اللہ. ہم پاک ہو پاک ہو جائیں گے. واہ ہم واہ. ان کا ذکر کریں گے ہماری خطائیں معاف ہو جائیں گی. صاحبزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب نے اپنی منقبت میں یہی نظریہ اور یہی عقیدہ پیش فرمایا ہے اللہ. کہ منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں. ہائے ہائے. اللہ واہ اللہ واہ اللہ واہ. اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. اللہ اکبر. منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں. کہاں؟ جی جی. معذرت معذرت. ہم پر خطا ہیں ہم پرخطا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ اللہ واہ ہم پورا واہ. خطا. اس پورے ماحول میں. کیا کیا. اللہ. ہم منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں. ہاں. معذرت ہم پر خطا ہیں. سیدہ زہرا. واہ یہ واہ ایمان واہ. اور رکھتے. حب اہل بیت کرام اور ائمہ اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اساس ایمان ہے. بے شک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جزو لا ینفک ہے. یعنی ان سے محبت کے بغیر حضور کی محبت نہیں مل سکتی. بے شک بے شک بے شک. تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ حضور کی آل سے محبت نہ ہو اور حضور کی محبت کا دعویٰ کرے. جی ممکن ہی نہیں. اللہ. ان ذوات مقدسہ کا ادب و احترام واجب ہے. اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والا ایمان سے معروم اور خارج از اسلام ہے. شریعت تو موجود ہے. کیا کیا کہنے. ماشاء اللہ. ہر ایسا قول و فعل جس سے ان کی بلا واسطہ یا بالواسطہ تنقیص و اہانت کا پہلو نکلتا ہو صراحتاً صریحاً ضلالت ہے اور گمراہی ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ٹھیک. یہ اقتباس پیش کرنے کے بعد میں یہ بھی کلیئر کر دوں، اگرچہ کوئی کمپیریزن ان کا نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے کہ جس طرح ائمہ اہل بیت اطہار ہوں، سیدہ کائنات ہوں، بالکل اسی طرح حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت بھی اسی طرح واجب ہے. بے شک بے شک جی حضور. ٹھیک. بے شک. تو جیسے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے قول کی مذمت ضروری ہے، اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں اگر کسی نے بھی کسی صحابی کے بارے میں اور خاص طور پر جناب صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی ہے، وہ بھی اتنی ہی قابل مذمت ہے، اور اتنی بے شک بے شک بے شک اور اتنی قابل مذمت ہے۔ ہاں، اللہ تاریخ یہ بڑی بتاتی ہے، اہم بات۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس نے بھی اس کو چھیڑا، جس نے بھی اس کو چھیڑا، میرے جملے پہ توجہ دعا جس نے بھی دیجیے، اس کو چھیڑا، جس نے بھی ان کو چھیڑا، میں چھیڑنے کا لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ محبت کے ساتھ ذکر کرنا، نہیں سمجھے جی قاری جی صاحب؟ جی، واہ واہ محبت کے ساتھ ذکر کرنا، واہ واہ واہ، واہ واہ ادب کے ساتھ ڈسکس کرنا، ٹھیک ٹھیک، مناسب انداز میں بقدر ضرورت بات کر دینا، جملوں کو ریکارڈ میں رہیں، جہاں ضرورت پڑی ہے بقدر ضرورت بات کر دینا، اور اس سے محتاط رہتے ہوئے ادب آداب تمام ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بقدر ضرورت ذکر کر دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے ان چیزوں کو چھیڑا، چھیڑا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جس نے ان چیزوں کو چھیڑا، اللہ اللہ تاریخ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، واہ، واہ واہ واہ، کیا واہ، کہنے واہ، میں واہ۔ تاریخ کا حوالہ نہیں ہے، بے شک کیوں کہ وہ الجھ گیا، الجھ گئے، الجھ گیا، بے شک اور جب الجھتا ہے، جی قبلہ، توجہ طلب جملہ، کیونکہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہوش میں ہوں، جب الجھتا ہے تو کوشش کرتا ہے نکلنے کی، کوشش کرتا ہے نکلنے کی، ٹھیک ٹھیک، بے شک ایسے جب الجھتا ہے تو کوشش کرتا ہے نکلنے کی، جتنی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی پھنستا چلا جاتا ہے، چلا جاتا واہ واہ ہے، واہ واہ مفتی بے شک صاحب، ایسے ہی ہے، اتنا ہی ایسے پھنستا چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بے تو شک حل کیا ہے؟ بے شک ایسے ہی۔ سلنڈر ہو جائے، چھیڑے ہی نا، ہائے ہائے، حال یہ ہے کہ چھیڑے ہی نا۔ واہ۔ میں ریکارڈ پر لانے کے لیے بطور خطیب داتا دربار یہ کہوں گا، مطالبہ کروں گا، کوئی درخواست نہیں کروں گا، جی مطالبہ کروں گا مطالبہ کروں کہ وہ اپنے اس طرز عمل پر، طرز عمل کون سا، سٹارٹ سے لے کے پورے اس ماجرے میں جو کچھ ہوا اس پر نظر ثانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ، سید کائنات حسنین کریمین حضور کی آل کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، اور اپنے اس طرز عمل کو درست کریں، اور جس طرف ان کی توجہ دلائی گئی ہے اس کے وہ رجوع کر لیں، واہ، اس کی کلیئر وضاحت دیں، تضادات پہ مبنی نہیں جی قبلہ، کہ کبھی اقرار ہے تو کبھی انکار ہے، کبھی کوئی توجیہ ہے تو کبھی، بھائی وہ جگہ تو ایسی ہے، چپ کر مہر، اتھے جا نہیں ہے، جا نہیں بولا، اتھے جا یہ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ چپ کر کر مہر علی اتھے جا نہیں، خود جنتی عورتوں کی سردار، شہزادے جنتی جوانوں کے سردار، سبحان اللہ، والد گرامی جنت دے مالک نہیں، کائنات دے مالک، کائنات کے مالک، کائنات کے مالک، سمجھ آ گئی؟ جن کے صدقے سے کائنات کو نعمتیں بڑھتی ہیں، تو بندہ پھر اتھے جرت کرے، اللہ، کیا خیال ہے؟ اتھے جرت کرے، تو یہ ہو ہی گئی، تو بھائی ایک کوئی حل، میں نے جب یہ بات ہوئی تھی میرا موقف دوسرے دن آ گیا تھا اللہ، کہ اس کا حل غیر مشروط توبہ اور رجوع ہے، ختم۔ اور میں یہ بھی آج ریکارڈ پہ بتا دیتا ہوں بات، اس جگہ پہ قبلہ شاہ صاحب کی برکت حاصل کرتے ہوئے، اگر اس کو کلیئرلی نہ دھویا گیا نا صحیح طریقے سے، اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ بعد میں کوٹ کیا جائے گا کہ خطیب داتا دربار نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی، اللہ، واہ واہ واہ، کیا اگر اسے کلیئر انداز میں رجوع کر کے صاف نہ کیا گیا، جی جی، یہ وہ چیز ہے جو قبر میں مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے، اللہ، واہ واہ، اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، تاریخ لکھی جاتی ہے، بے شک، بے شک، ہسٹری لکھی جاتی ہے، لوگ صدیوں تک باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، کوٹ کر، اب دیکھ لو کی اشر ہو ایسی، ہاں بے دیکھ شک، لو کی اشر ہو ایسی، بے شک،